مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، پچھلے جمعے کو جو آیات پڑھی تھی کہ روزے کا حکم آیا ہے، اسی کے ساتھ ملتی ہوئی یہ آیات ہیں، یعنی اسی کا تسلسل ہے. یہ بات میں نے پچھلے جمعے بھی کہی تھی کہ حکم تھا کہ چند دنوں کے روزے رکھو. ایام معدودات کہا تھا کہ گنے ہوئے دن ہے، گنتے جاؤ اور انہیں پورا کرو. یہ سوال اس دور میں بھی پیدا ہوا اور آج کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایام جمع ہے یوم کی، جس کا معنی دن ہوتا ہے، اور یوم کی جمع ایام یہ عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ جمع مکسر ہے. یعنی یہ دو طرح کی جمع ہوتی ہے عربی میں، سالم اور مکسر. یہ مکسر ہے، اور مقصر کا استعمال عموماً 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. یعنی 3 سے گنتی شروع کر کے 9 تک جو گنتی آئے، ایک کے بعد جب جمع مقصر آئے تو 3 سے 9 تک مراد ہو رہی ہے. عرب جاہلی دور میں یہی تھا. تو کچھ صحابہ نے سمجھا کہ یہ ایام کہا ہے قرآن مجید نے، تو یہ تو یوم کی جمع ہے اور مقصر ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ دن 3 سے لے کر 9 تک ہے. یہ خیال آیا لوگوں کے دلوں میں عربی قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق، کہ 3 سے 9 تک ہے. اگرچہ عربی محاورے میں جمع مقصر بھی زیادہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہم نے بارہا اس کو پڑھا ہے، لیکن عموماً قانون یہی بتایا جاتا ہے کہ 3 سے 9 تک ہے. تو لوگ سمجھنے لگے کہ 3 روزے ہیں یا 4 روزے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 9 روزے، اور لوگوں نے رکھنے شروع کر دیے. یہ ہوا. یہی یادگار ہے جو ایام 20 کے روزے، جو 13، 14، 15 ہر مہینے کے روزے ہیں، وہ اسی حکم سے لیے گئے. اسی آیت سے استخراج ہے کہ 3 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے درمیان میں 3 دن روزے رکھتے تھے. 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ کا روزہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت روزے رکھتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ سوموار کے دن کا بھی روزہ رکھتے تھے، جمعے کا دن کا بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے. سوموار کا تو روزہ اتنا مسلسل ہے کہ آج بھی مدینے کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ روزہ موجود ہے. آج بھی جائیں مدینہ منورہ میں، سوموار کی شام آ جائے تو روزوں کی طرح دسترخوان آپ کو شعبان میں بھی ملیں گے یا رجب میں بھی ملیں گے. معلوم ہوتا ہے ان کا یہی طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا حکم آیا ہے؟ فرمایا یوم ولدت، تو میں اس شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا. یہ پیدا ہونے کا شکرانہ ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں. تو روزے تو بہت ہے. محرم کے دنوں میں 9-10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم مدینہ منورہ آ گئے ہیں، یہاں یہودیوں کے ہاں روزے ہوتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو ان کے ہاں روزہ ہوتا ہے، تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ان کی مثل نہ کرو، جو وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو، امتیاز پیدا کرو، تم 9 اور 10 رکھ دیا کرو، یعنی 1 نہیں 2 کر لیا کرو۔ اس طرح بہت روایتیں ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب حج پہ جاؤ اور حج میں غلطی ہو جائے تو اس کا فدیہ دو۔ قرآن کہتا ہے کہ 3 روزے رکھو وہاں اور 7 آ کر گھر رکھو، اس طرح 10 روزوں کا کفارہ ادا کرو۔ قرآن کی آیت ہے۔ سبعۃ اذا رجعتم، 7 اس وقت رکھو جب واپس آؤ، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے قدرت کو روزے اتنے پسند ہیں کہ وہ کوئی بھی وجہ ہو اس کے لیے روزے کا حکم دے گا۔ یہ بھی ہے، یعنی قسم جھوٹی کھا لی ہے تو روزہ، قسم توڑ دی ہے تو روزہ، کوئی نقصان کر لیا ہے تو روزہ۔ روزہ ہر گناہ کا کفارہ ہے، شرط ہے کہ آدمی روزے کو روزہ سمجھ کے رکھے۔ ہر غلطی کا ازالہ روزے سے ہوتا ہے، یہی نہیں پرانے دور میں بھی ہوتا رہا۔ آج تاریخ عالم گواہ ہے کہ کوئی قوم نہیں گزری جس میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ نہیں رہا ہے، لیکن اوقات مختلف رہے۔ مسلمانوں پر پورے مہینے کے روزے فرض کیے گئے اور اس کے اوقات مقرر کر دیے گئے۔ تو یہ جب شک پڑا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ نے کہ یہ 3 روزے رکھنے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، 3 روزے رکھو، یہ اچھے کام ہیں، لیکن سنو قرآن کی اگلی آیت بھی آ رہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن اتارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو فرماتے ہیں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک 27ویں رمضان کو پورا قرآن نازل ہو گیا، پورا قرآن بھیج دیا گیا تھا، اور وہاں سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ہو کے دنیا میں آیا۔ اس پر بھی اعتراض ہوا کہ تھوڑا تھوڑا کیوں آ رہا ہے؟ تورات تو کٹھی آ گئی تھی، پوری کتاب بنی بنائی آ گئی تھی، انجیل پوری کی پوری کتاب آئی ہے، زبور پوری کی پوری کتاب آئی ہے۔ قرآن ہی کی خصوصیت کیا ہے کہ کبھی 2 آیتیں کبھی 4 آیتیں اترتی رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یاد رکھو ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس کی ایک ایک آیت کو تمہارے دل کے اندر واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کٹھا حکم ملو تو کوئی پڑھے گا، کوئی وہاں پہنچے گا۔ حکم جب ضرورت ہے ہم دے رہے ہیں تاکہ ہر حکم اترتے ہی نازل ہو جائے، اور جب آئے تو نافذ ہو جائے، لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ لیثبت بہ فوائد قرآن کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے کہ آپ کا دل مضبوط رہے اور اس پر عمل ہوتا چلا جائے۔ معلوم ہوا قرآن اترا ہی عمل کے لیے ہے۔ قرآن کی اترنے کی حکمت ہی یہ تھی کہ یہ عمل بھی آتا رہے اور ہر مومن کی زندگی میں چلتے پھرتے قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت اس کے اوپر نازل ہوتی نظر آئے۔ وہ جا رہا ہے تو قرآن کی وہ آیت اس کے پیش نظر رہے جہاں چلنے کا حکم ہے۔ وہ بیٹھ رہا ہے تو دیکھے بیٹھنے کا حکم کیسے ہے، وہ سونے لگا ہے تو دیکھے سونے کا حکم کیسے ہے۔ یعنی مومن کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے سائے میں آتا ہے۔ یہ مقصد تھا قرآن کا اتارنے کا۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے۔ پڑھنا بھی بڑا ثواب ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ قرآن پڑھنے کا حکم ہے تو صرف قرآن پڑھنا ہے؟ فرمایا اس کا بھی فائدہ ہے۔ پوچھا جی کتنا ہے؟ فرمایا ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حیرت ہوئی صحابہ کرام، تو آپ نے ایک محبت سے فرمایا حرف یوں نہ سمجھو کٹھا ہے،
الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، حدیث کے الفاظ۔ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، یعنی اگر الف لام میم کہو گے تو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ یہ قرآن پڑھنے کا بھی، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جسے بدقسمتی سے قرآن نہیں پڑھ سکا ہے، وہ زندگی میں موقع ہی نہیں ملا ہے، اسے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، فرمایا جب احساس ہو گیا ہے تو کوشش کرے قرآن پڑھنے کی، کوشش کرے قرآن سیکھنے کی، کیونکہ یہ کتاب زندگی ہے کہ صرف بچپن کی کتاب نہیں ہے یا جوانی میں پڑھنے والی نہیں ہے، یہ تو مرتے دم تک پڑھنے والی ہے۔ تو اس وقت پڑھنا شروع کر دے، آخر پر پڑھنا چاہتا۔ اور علماء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جسے پھر بھی پڑھنا نہیں آیا وہ قرآن کھول کے وضو کر کے قرآن کے سامنے بیٹھ کر سطروں پہ انگلی پھیرتا رہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، پڑھ نہیں سکا لیکن تیرا قرآن قبول کر رہا ہوں۔ اتنا ہی کر لو، قرآن سے نسبت نہ توڑو، تعلق نہ توڑو، ہر حال میں اس سے تعلق کا قائد رکھو، کسی حال میں ہو قرآن پڑھو۔ اور یاد رکھ لیجئے قرآن زبان پر آئے تو رحمت ہے، قرآن دل میں اترے تو بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ قرآن اترا ہی دل پر تھا۔ قرآن کہتا نزل بہ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا، قرآن دل پہ اترا ہے، اور وہ دل کی آواز زبان تک آئی ہے تو قرآن بنا ہے۔ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا گیا تھا۔ اس طرح اگر کوئی مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس کا دل اثر انداز نہیں ہوتا تو وہ سمجھو اپنے طرز پہ قرآن پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کی طرز پہ نہیں پڑھ رہا، کہ وہاں تو دل پہ اترا تھا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑے جوش سے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب یہ کتاب یہ چھپی ہوئی کتاب سامنے نہ ہو، تیرے ضمیر پہ اترے، تیرے دل پہ اترے قرآن، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ دنیا کی بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لو، رازی کی تفسیر پڑھ لو، بڑی بڑی 9 جلدوں میں ہے، بڑی بڑی سائز کی 9 جلدوں میں ہے، آج تک کہتے ہیں تفسیر کبیر ہے، بڑی تفسیر ہے۔ یہ فلسفہ اور منطق بھرا ہوا ہے تفسیر، اور تفسیر کشاف عربی زبان کی تفسیر ہے کہ عربی کے قرآن کے لفظ کیسے اترے ہیں۔ اس طرح کی دونوں بنیادی کتابیں ہیں، اور یقین کر لیجئے میں آپ کو ایک تجربہ بتا رہا ہوں، جس نے ان دونوں کتابوں سے نہیں گزرا وہ حقیقت میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن سمجھ ہی اس عالم کو آتا ہے جو کبیر کے حرف حرف سے گزرتا ہے اور کشاف کے حرف حرف پہ پہلا دیتا ہے۔ یہ بڑی بنیادی کتابیں ہیں، بہت بڑی کتابیں ہیں میرے دوستو۔ فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک قرآن نہ اترے گا، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، نہ علامہ رازی کی تفسیر کبیر کوئی فائدہ دے گی، نہ تفسیر کشاف کوئی فائدہ دے گی، کیونکہ وہ زمان کا عمل ہو جائے گا، درسی کتاب بن جائے گی جس طرح کہ طالب علم پڑھ لیتا۔ قرآن کا ہر فرق، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یا علی رضی اللہ عنہ 6 مہینے ہو گئے آپ نظر نہیں آئے، 6 مہینے ہو گئے مدینہ میں آپ رہتے ہیں، ہم بھی مدینہ میں رہتے ہیں، 6 مہینے ہو گئے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، کہاں رہتے ہیں آپ؟ فرمایا میں گھر پہ تھا۔ کہا جی کیا کوئی ضروری کام تھا کہ گھر سے نکلے نہیں؟ فرمایا قرآن کی سورہ بقرہ پر غور کر رہا تھا، 6 مہینے لگ گئے، ایک سورت پہ غور کرتے کرتے 6 مہینے لگ گئے۔ یہ ہے جو زندگی کا حسن ہے، قرآن سے یوں تعلق پیدا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی، ارے تمہیں روزے اس لیے رکھوائے ہیں کہ اس قابل ہو جاؤ کہ میرا قرآن پڑھ سکو۔ روزوں کا مقصد ہی قرآن تک پہنچنا ہے، اور مقصد ہی قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ پہنچنا ہے قرآن تک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے،
اور قرآن کیا ہے؟ خود قرآن مجید کی زبان سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ایک نہیں کہ جوانوں کے لیے ہدایت ہے، بوڑھوں کے لیے ہدایت ہے، مرد کے لیے ہدایت ہے، عورتوں کے لیے ہدایت ہے، نہیں، فرمایا ھدی للناس، جو بھی انسان اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے لیے ہدایت کی کتاب یہی ہے۔ یہ کتاب انسانیت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ طالب علم پڑھتا ہے، میڈیکل کا طالب علم بنتا ہے، میڈیکل کی کتابیں پڑھتا ہے، پڑھنی چاہیے اسے، کہ اگر وہ میڈیکل کا شعبہ اختیار کرنا چاہتا تو پڑھا، انجینئرنگ کرنا چاہتا تو انجینئرنگ کرے۔ ایک گھر میں 4 بچے ہوں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ٹیچر بن رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، مختلف شعبے ہیں اور اسے ہر شعبے کا پڑھنا چاہیے۔ یہ شعبہ جاتی تقسیم ہے، شعبہ بننا ہے، جو پروفیشن، جو پیشہ اختیار کرنا ہے، اس پیشے کا علم ہے۔ لیکن یاد رکھو، وہ چاروں کے چاروں ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، انسان تو ہیں، انسان تو چاروں ہیں، ڈاکٹر ایک ہے، انجینئر ایک ہے، زراعت پیشہ ایک ہے، لیکن چاروں کے چاروں انسان ہیں۔ ارے انسان بنانے کے لیے بھی تو کوئی نصاب چاہیے، انسانیت کے لیے بھی نصاب چاہیے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ انسان بننا ہے تو آؤ مجھے پڑھو کہ میں کتاب انسانیت ہوں، میں کتاب انسانیت ہوں۔ انسان ہی نہیں بن سکو گے جب تک قرآن کی طرف نہ آؤ گے۔ آؤ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں سوچئے جب پروردگار کہے کہ یہی قرآن ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، تو پھر بٹکے کیوں پھر رہے؟ پھر بٹکے کیوں پھر رہے؟ کبھی کوئی کتاب طالب علم لے آتا ہے کہ یہ جی بڑی اچھی کتاب یورپ سے چھپی ہے، یہ روس سے چھپی ہے، یہ چائنا سے چھپی ہے۔ ارے علم دنیا میں پھیلتا جائے گا، پڑھیے گا، لیکن ہدایت تلاش کرنی ہے تو صرف قرآن کی طرف آئیے۔ ہدایت تلاش کرنی ہے تو صرف اور صرف قرآن ہے۔ دوسری کوئی کتاب تمہیں اچھا ٹیچر بنا سکے گی، اچھا ڈاکٹر بنا سکے گی، اچھا انجینئر بنا سکے گی، لیکن اچھا انسان نہیں بنا سکے گی۔ اچھا انسان بننا ہے تو قرآن ہے، یہی کتاب انسانیت ہے۔ اور جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ آؤ اس کی طرف میرے دوستو، یہی سبق دیا تھا قرآن نے، لیکن قرآن نے اس پہ بس نہیں کیا، قرآن نے اس سے وضاحت آگے کی۔ ھدی للناس کہا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، فرمایا جب ہدایت کے راستے میں کہیں پریشانی آ جائے، کسی خیال آ جائے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، یہ ہدایت والی ہے یا نہیں ہے، کہیں الجھ جاؤ، دنیا کے معاملات میں الجھ جاؤ، تو پھر بھی کہیں نہ جاؤ۔ بینات من الہدیٰ، ہدایت کی نشانیاں بھی اسی کتاب میں ہیں۔ جب بھی کہیں بھٹکو تو آؤ قرآن کی طرف، یہ آؤ کہ یہی انسانیت کے لیے رہنما ہے، ہدایت یہی دیتا ہے، اور تمہاری الجھنوں کو دور بھی یہی کرتا ہے۔ تمہاری زندگی میں جو بھی پریشانیاں آ جائیں، جو کچھ آ جائے، آؤ قرآن کی جانب کہ بینات من الہدیٰ، ہدایت کی جتنی نشانیاں ہیں سب اسی میں۔ اور تیسری بات کہی والفرقان، جہاں حق و باطل اڑ جائیں، دو باتیں سامنے آ جائیں کہ سچی یہ ہے یا یہ ہے، الجھ جاؤ، غلط فہمی ہو جائے کہ یہ لوں یوں لوں، فرمایا جب دو میدانوں میں تمہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو پھر بھی قرآن کی طرف آؤ کہ فیصلہ کرنے والا بھی یہی ہے، فرقان بھی یہی ہے، فرق بھی یہی کرے گا، یہ بتائے گا کہ یہ ہدایت ہے یہ ہدایت نہیں ہے۔ معلوم ہوا زندگی میں جو بھی عمل کرنا ہے قرآن کے سایوں میں کرنا ہے،
قرآن کے سایوں میں ذہنی الجھنیں دور کرنی ہے، اور یہ تب دور ہوگی، یہ نہیں کہ مشکل پیش آئے تو قرآن سے حل ڈھونڈنا شروع کرو اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہو۔ قرآن کہتا ہے جب قرآن جو کہہ دے عقل کو سامنے رکھ دو اور اس حکم کو مان لو۔ علامہ نے کہا تھا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دو، سمجھ آئے یا نہ آئے، حکم کی نوعیت سمجھ آئے یا نہ آئے، پتہ نہ چلے کہ یہ حکم کیوں ملا ہے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ سوچیں کہ حکم کیوں ملا ہے، یہ تو فلاسفہ کا کام ہے کہ سوچیں کہ حکم کیوں ملا ہے۔ فرمایا تمہیں حکم کی مصلحت سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن کا حکم آ جائے تو مان آپ یہی کہہ دو۔ کوئی نہیں پوچھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، پڑھے لکھے بھی آتے تھے، بدوی بھی آتے تھے، خاندانی تفاخر والے بھی آتے تھے، جنہیں فخر تھا کہ ہم بڑے ہیں۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے لیکن سامنے سر رکھ دیا کہ اس لیے کہ وہ سمجھتے کہ فیصلہ یہی ہوگا۔ یہ ہے مومن کی شان کہ فرقان بھی وہ قرآن کو سمجھے۔ یہ تین باتیں قرآن نے کہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو تین خوبیاں رکھتا ہے کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ہدایت کی نشانیاں اسی میں ہیں، فرق حق و باطل کی تمیز اس میں ہے۔ جب یہ تینوں مان لو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر زندہ رہو اور رمضان آ جائے تو روزے رکھو۔ قرآن نے تین باتیں کہہ کے کہا کہ قرآن کو یوں مانو، پھر جب قرآن کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو۔ اس لیے روزے رکھو کہ روزہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اللہ کا کلام قریب والے ہی لوگ جانتے ہیں۔ قرآن سمجھنا ہے تو صفات پیدا کرو وہ جو قرآن سمجھنے کی ہیں۔ میرے دوستو، ایک بدکار انسان، ایک برا انسان، ایک زندگی میں برائیاں کرنے والے انسان کو قرآن سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ قرآن تو ان لوگوں کو دیتا ہے جو خلوص دل سے قرآن کے سامنے مؤدبانہ حاضر ہو جائے۔ حاضر ہونا ہے میرے دوستو۔ قرآن اس لیے پڑھا جاتا، تراویح میں اس لیے قرآن پڑھا جاتا، سنایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ بھی مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں صف در صف، امام پڑھ رہا ہے، آپ قرآن سن رہے ہیں۔ ان صحابہ کا مقام دیکھیے جو رسول اللہ سے سن رہے تھے، وہ خود آگے کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے اور سنے جا رہے تھے۔ قرآن سنا، صاحب قرآن جب قرآن پڑھے تو پھر میرے دوستو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو انقلاب آتا ہے، پھر تو انقلاب آتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا، طفیل بن عمر دوسی کا، شاعر ہے، بہت بڑا جاہری دور کا شاعر ہے، آج بھی اس کی نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، اس کی شاعری زندہ ہے۔ اتنا بڑا شاعر، ورنہ کل کی بات لوگ بھول جاتے۔ اتنا بڑا شاعر، مکہ مکرمہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا کہ میں نبی ہوں۔ کیا ہوا؟ لوگ سمجھتے تھے، دیکھیں قرآن کی طاقت یہ ہے کہ کفر بھی سمجھتا تھا کہ اگر قرآن سن لیا صدق کے دل سے تو پھر قرآن اثر کرے۔ یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے مسلمان ہوتے ہوئے، یہ وہ بھی کہہ رہے تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، اسلام نہ لانے والے بھی یہ کہہ رہے تھے۔ اس لیے تو وہ لوگوں کو روکتے تھے کہ قرآن نہ سنو۔ قرآن کہتا والغوا فیہ ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں شور کیا کرو، شور مچا دیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تمہاری آواز اونچی ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نیچی رہ جائے۔ یعنی قرآن سننے کو گوارا نہیں کرتے تھے، شور کرتے تھے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ شور کرنا ہے، یہ مشورے کر کے آتے تھے کہ شور کرنا ہے، قرآن نہیں سننا۔ میرے دوستو، اگر قرآن سننے سے انہیں اثر نہ ہوتا تو یہ شور کیوں کرتے؟
یہ دلیل ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن سن لیا تو قرآن کا اثر ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ تو کافر بھی، یہ تو ابو جہل بھی سمجھتا تھا۔ حدیث روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر پہ تھے، آپ رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے، جتنا اتنا ہوتا تھا قرآن پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، کیا کہہ سکتا ہوں اس قرآن پڑھنے کو جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو رہا ہو، اور خود تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دیوار کے ساتھ ابو جہل لگا ہے، ایک دیوار کے ساتھ ولید لگا ہے، ایک دیوار کے ساتھ عتبہ لگا ہے۔ یہ دشمن ہیں مکے کے سب سے بڑے، جنگ بدر میں مارے گئے یہ سارے کے سارے، سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن رسول اللہ کی دیوار سے کان لگائے کھڑے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ صبح ہوئی، چلنے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے تم کیوں سننے آئے تھے؟ وہ کہیں گے تم کیوں آئے تھے؟ آپس میں گالیاں دینے لگے کہ ہم سارا دن مخالفت کرتے ہیں، رات کو سننے آ جاتے ہیں، قسمیں کھائیں گے کل نہیں آئیں گے، یہ کام نہیں کریں گے، اس سے تو نقصان ہوگا، لوگوں کا اثر ہوگا۔ قسم کھا گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اگلے دن تینوں دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا قرآن کا اثر تھا، وہ بھی محسوس کرتے تھے، شرط یہ ہے کہ قرآن کا لفظ سمجھ آ جائے۔ قرآن اپنا اثر دیتا ہے، قرآن دلوں پہ دستک دیتا ہے، دلوں کو جھنجھوڑتا ہے، شرط ہے کہ اسے سمجھ آ جائے۔ تو کیا ہوا؟ سنتے تھے، روکتے تھے۔ روایت یہ ہے کہ مکہ کے جتنے راستے باہر سے آتے تھے اس میں کافر بیٹھ جاتے تھے کہ جو باہر سے آئے اسے پہلے ہی روک دیں کہ قرآن نہیں سننا، یعنی سننے سے روکتے تھے۔ راستوں کو پر مورچے لگا کے بیٹھے رہتے تھے۔ تو اسی دن طفیل بن عمر آ گیا، وہ مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مل گیا اسے، کہنے لگا تو آیا ہے، خوش آمدید ہے، بڑا انسان ہے، یہاں آیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے شہر میں ایک ہمارا بھتیجا ہے جس نے دعویٰ نبوت کر دیا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور کچھ کلام پڑھتا ہے جو سمجھ نہیں آتی ہماری کیا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کا کلام پڑھتا ہے لیکن اس کا اثر بڑا ہوتا ہے۔ یہ ابو جہل کہہ رہا کہ اثر ہوتا ہے، اس لیے تم نے سننا نہیں ہے۔ کہنے لگا میں ڈر گیا کہ میرے باپ دادا کا دین ہے، دین لوگوں کو بڑا پیارا ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے، ماں باپ کا دین، خاندان کا دین جو دین آ رہا ہے وہ پیارا ہوتا ہے، بڑا مشکل، طرز کہن پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ زندگی میں سب سے بڑا مشغلہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری طرف جائے، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہتا میں نے روئی کان میں ڈیر لی کہ میں نے سننا ہی نہیں ہے اس کو۔ 3 دن مکے میں رہا، روئی لے کے پھرتا رہا، 3 دن روئی لے کے پھرتا رہا کہ نہیں سننا ہے۔ تیسرے دن واپس جانے لگا تو کعبہ آیا، اللہ اللہ، کعبہ کے اندر آیا، حرم میں کھڑا ہوا، حرم کو وہ بھی مانتے تھے، تو گزارش کر رہا تھا کہ 3 دن روئی لے کے پھرتا رہا کہ قرآن کا حرف میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ تو دشمن تھا، اسے ورگلایا گیا تھا، اس مسلمان کو کیا کہیں جو قرآن کا لفظ سننے کو آج بھی تیار نہیں، آج بھی تیار نہیں۔ قرآن کی آیت آئے، ہماری روایت یہ ہے کہ قرآن کا لفظ آئے تو سراپا انکسار ہو کے کان ادھر کرو اور سنو۔ آج شور ہوتا ہے، آج کیفیت بدل گئی ہے، آج قرآن کی عظمت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ وہ تو دشمن تھے، آئے تھے، نہیں سنا، کہتا تیسرے دن واپس جانے لگا تو حرم میں سلام کرنے آیا تو وہاں آواز کان میں آئی کہ کوئی پڑھ رہا ہے،
میں نے سوچا یہ آواز بڑی اچھی ہے، میں نے روئی نکال دی۔ کہتا میں واپس جا رہا تھا، روئی نکال دی تو میرے کان میں ایک میٹھی آواز آئی، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطیم پہ کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے، خطیم پہ کھڑے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ کہتے کان میں آیا تو عجیب لگا، میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ آپ پڑھ کے چل پڑے تو میں پیچھے پیچھے تھا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا سننا، کہ قرآن کان میں پڑے تو انسان کا دل مڑ جائے۔ واپس گیا، کہتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر میں وہ چلے گئے، وہ اندر گئے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے، پوچھا کیا کام ہے، کیوں کیسے آئے؟ فرمایا جی کوئی کام نہیں ہے، 2 لمحے بیٹھنا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ نے کہا آ جاؤ، اندر بلا لیا۔ میرے دوستو کا شانہ نبوت ہو اور اندر بلا لیا جائے تو باہر کون جائے گا؟ کون باہر جائے گا؟ بلا لیا، اندر بٹھایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا جی وہ جو وہاں کھڑے پڑھ رہے تھے پھر سنا دیجیے، اور کچھ نہیں چاہیے، وہ لفظ چاہیے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھنی شروع کر دی۔ آیت مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایمان لے آیا۔ دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، ایمان لے آیا اور پریشان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، تم تو خوش بخت ہو جسے اپنی عقل کے فیصلے کے مطابق قرآن سمجھنے کی توفیق ملی ہے، توفیق مل گئی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہنے لگا جی اس پر پریشان نہیں ہوں، پریشان اس پہ ہوں کہ میری قسمت میں 3 دن کی تاخیر ہو گئی ہے، 3 دن گزر گئے کہ میں نے نہیں سنا۔ میرے دوستو یوں قرآن اثر کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، اونچی آواز سے پڑھتے تھے، باہر آواز آتی تھی، کافر اکٹھے ہو کے آ گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ قرآن اونچی پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے خاندانوں پہ اثر ہوتا ہے، آپ نیچی آواز سے قرآن پڑھا کریں۔ فرمایا نہیں میں کوئی غلط بات تو نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ارے تم جھوٹ اونچی بولتے ہو، مجھے قرآن اونچا نہیں پڑھنے دیتے۔ کہنے لگے نہیں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کہا کیا کریں گے؟ فرمایا میں نیچا نہیں پڑھوں گا، میں تمہارا شہر چھوڑ کے جا سکتا ہوں۔ شہر چھوڑ کے چل پڑے کہ شہر چھوڑ دینا ہے جہاں قرآن نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ یہ تو لوگ پیچھے گئے کہ حضور یہ کیا کرنے لگے؟ فرمایا یہ لوگ اتنے بدبخت ہو گئے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام کانوں میں آ رہا ہے، خوش قسمت سمجھو تم لوگ کہ تمہیں قرآن اللہ کا کلام ملا ہے۔ خوش قسمتی باقی قوموں کو نہیں ملا۔ اتنا بڑا قرآن، اتنا بڑا اللہ کا کلام جو دائمی ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے، وہ تمہیں مل گیا ہے۔ خوش قسمتی ہے میرے دوستوں مومنوں کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کو اپنا ہردے جا بھرا۔ قرآن کو، یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ 1400 سال میں پہلے بھی کہہ چکا، 1400 سال 1500 سال ہو گئے ہیں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا۔ آج بھی قاری یہی سمجھ کے پڑھتا ہے کہ وہ زبان پڑھ رہا ہوں جو رسول میں رسالت تھی۔ لوگوں نے پڑھا، ایک ایک لفظ پہ غور کیا، تفسیریں لکھی۔ آج تفسیریں گننے لگے تو عربی کی شمار نہیں، حالانکہ قرآن خود عربی میں ہے، لیکن اتنی تفسیریں لکھی گئیں۔ ابھی پچھلی صدی میں جامعہ ازہر کے پروفیسر صاحب نے، مصطفیٰ مراغی بہت بڑا پروفیسر تھا، اس نے کتاب لکھی 30 جلدوں میں، قرآن کی تفسیر 30 جلدوں میں، ایک ایک پارے کی ایک ایک جلد ہے۔ آج بھی لوگ لکھ رہے ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے جامعہ ازہر سے 7 جلدوں میں ایک اور تفسیر آئی، کہاں کہاں نہیں آئی۔
اور میرے دوستو ہم تو عربی نہیں بولتے ہیں، ہندوستان میں پاکستان میں عربی تفسیریں لکھی، اردو کا تو شمار ہی نہیں ہے کتنی لکھی گئی، فارسی کا نہیں ہے، دنیا جہان میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن لکھا جا رہا ہے اور قرآن سمجھا جا رہا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ شکر کرو میرے دوستو کہ تمہیں ایسا کلام ملا ہے جو اللہ کا دائمی کلام ہے، جو ہمیشہ رہنے والا قرآن۔ قرآن کہتا ہے جب اس مہینے کو پالو تو قرآن کو یوں سمجھ کے پڑھو کہ وہ ہدایت ہے، اور روزہ رکھو، زندہ رہو تو روزہ رکھو۔ معلوم ہوا قرآن پڑھنے کا روزے سے بڑا تعلق ہے، بہت تعلق ہے قرآن کا روزے سے، کیونکہ روزے میں انسان اللہ کی موجودگی کا احساس کر لیتا ہے کہ جب کہ وہ سامنے میں نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسے میں خاص نوازشیں کروں گا۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں مومن جنت میں جائیں گے، 8 دروازے۔ صحابہ کہیں گے جی وہ کیسے گئے؟ فرمایا لیکن ایک یاد رکھو، ایک دروازہ ریان کا نام کا ہے جس سے صرف روزے دار اندر جائیں گے۔ فرمایا خاص دروازہ رکھا ہے کہ تجلیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی مومن کو جو رمضان کے مہینے کی قدر قیمت کرتا آئے گا۔ قرآن پڑھنا ہے، تراویح میں کھڑے ہو کے سننا ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ قیام کیجئے، قرآن سنیے، کیا اور ویسے بھی پڑھیے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں 61 بار قرآن پڑھتے تھے، 61 بار قرآن پڑھتے تھے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا ایک دن کو پڑھتے تھے، ایک رات کو پڑھتے تھے اور ایک تراویح میں سنتے تھے۔ لوگ تو پھر نیند بھول جاتے ہیں، پھر تو نیندیں یاد نہیں رہتی، قرآن کا لفظ امرت بن کے کانوں میں پڑ رہا ہوتا ہے اور ایک ایک لفظ اپنی اصلیت بتا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو تراویح میں بھی آئیے گا، تراویح بھی آپ کے لیے لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی احادیث اس کی فضیلت کے لیے ہیں۔ تراویح پڑھیے گا، اور خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اہتمام کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں اور مؤدب ہو کے سنتے ہیں۔ کسالہ قرآن کہتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ تو سست روی سے نہ آؤ، چست بن کے آؤ، چست بن کے آؤ، کان کھول کے سنو۔ یہ نہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے شامل ہو گئے، یہ نہیں کہ 2-4 رکعتیں پڑھ لی۔ فرمایا نہیں، قرآن کو سنو کہ یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو تراویح پہ آئیے گا، ویسے بھی قرآن پڑھیے گا۔ اور ایک میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، جو نئی قرآن کو جانتے، بڑی آسان تفسیریں لکھی گئی ہیں، بڑے آسان قاعدے لکھی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، کئی دفعہ آتے ہیں میرے پاس، وہ آسان قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے انہوں نے۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی رہتا ہو وہ ڈاک کے ذریعے بھی بھیج دیتے ہیں، چھوٹے ایک پارے کی تفسیر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں میرے پاس لے کے آئے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو قرآن کے لیے پورا علم نہیں رکھتے، جو عالم نہیں ہیں۔ تو لوگ تو محنت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، کوئی انتخاب کر لیجئے اور فیصلہ کر لیجئے، پورا قرآن نہیں، جتنا بھی رمضان میں پڑھا جائے سمجھ کے پڑھنا ہے، یہ فیصلہ کیجئے۔ انقلاب تب آئے گا جب قرآن لفظوں سے زیادہ معنی اندر داخل ہو جائے گا، اس کا مفہوم اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے سوچئے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا۔ مفسرین اس پر بحثیں کرتے ہیں، بڑی بڑی اچھی تفسیریں بھی ہیں، ایسی تفسیریں بھی جو مختصر ہیں بھی ہیں، ایسی ہیں بھی جو مفصل ہیں۔
لیکن اپنے اپنے انتخاب کے مطابق انتخاب کیجئے گا اور قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے بھی درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ 24-25 پارے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اسے بھی چھپ کے آپ کے سامنے آ جائے، یہ بھی آواز نہ رہے، یہ تحریر کی شکل میں سامنے آ جائے۔ میں کچھ ایسے ہونہار طالب علم ڈھونڈ رہا ہوں جو قرآن سمجھتے ہیں اور وہ سن کر لکھ سکے، تاکہ یہ تحریر میں بھی آ جائے، کیونکہ یہی کامیابی ہے زندگی۔ دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے میرے دوستو، قرآن عمل کا مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھیے۔ قرآن نہیں سمجھ آتا، قرآن سمجھ نہیں آتا ہے جب تک سیرت رسول سامنے نہ ہو۔ بہت توجہ سے قرآن پڑھیے گا پھر بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ قرآن صحابہ کرام عربی جانتے تھے، عربی کی آیت اترتی تھی پھر سوال بن کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا؟ کیوں کہ وہ سمجھتے تھے معنی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے۔ یہاں تک آیا کہ قرآن کی آیت اتری، صحابہ پریشان ہو گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل کے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم شامل نہیں کیا ہے، ان کو اللہ نجات دے دے گا۔ آیت اتری، صحابہ پریشان ہو گئے کہ ظلم تو کچھ زیادتی کا نام ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی زبان غلط ہو جاتی ہے، کبھی عمل غلط ہو جاتا ہے، کبھی رویہ غلط ہو جاتا ہے، کون ہے جس میں ایسا نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ صحابہ پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ظلم ہو ہی نہ تو بخشے جاؤ گے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، نہیں سمجھ لو، یہاں ظلم سے مراد ظلم نہیں ہے، شرک مراد ہے۔ یہاں شرک مراد ہے کہ جس نے ایمان لایا اور پھر شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول کرے گا۔ فرمایا یہاں ظلم سے مراد ایک خاص ظلم ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق کسی کو دے دیا جائے، کسی کا حق چھین لیا جائے، چیز کسی کی ہو آپ ہتھیانے۔ فرمایا اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ رب کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، آپ کسی اور کی کریں۔ بندے کا حق لینا ظلم ہے تو رب کا حق چھیننا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ رب کا حق ہے کہ سجدہ کرو، کسی اور کے دربار پہ سجدہ نہ کرو، یہی زندگی کا حصہ ہے۔ شاہ جہاں نے کہا تھا، حضرت مجدد الفاضل علیہ رحمہ کو، شاہ جہاں محبت کرتا تھا، جہانگیر خلاف تھا، جہانگیر تو سخت جملے کہتا تھا، قید بھی کر لیا تھا، 2 سال قید بھی رکھا، اور ایک ہندو کو اوپر نگران مقرر کیا تھا کہ سختی بھی بہت کرے، بہت ظلم کیا۔ بیٹا چاہتا تھا کہ یہ سختی ختم ہو جائے کیونکہ وہ پسند کرتا تھا، آیا لوگ بھیجے، اراکین بھیجے کہ حضور تھوڑی سی نرمی کر لیجئے، بادشاہ بہت سخت ہو گیا ہے۔ اور میں کیا کروں؟ کہا جی دربار میں بلایا ہے، وہاں جھک کے سلام ہوتا ہے، لوگ تو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، آپ ذرا جھک کے ہی سلام کر دیجئے، بات ختم ہو جائے گی۔ فرمایا احتراماً تو ہو سکتا تھا، لیکن اب سجدے کی یہ شکل جو بتا رہے ہو یہ مجھے قبول نہیں ہے، یہ مجھے قبول۔ کہا جی علماء کا فتویٰ ہے کہ وقت ضرورت ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ رخصت ہے، یہ اجازت ہے کمزور لوگوں کے لیے، ہم صاحب عزیمت لوگ ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ گئے ہیں اور سجدہ نہیں کیا، سر بھی نہیں جھکا۔ جہانگیر نے پوچھا کہ چلو سجدہ تو نہیں کرنا تھا لیکن میں نے حکم دیا تھا، میں بادشاہ ہوں، تو آپ نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ سامنے کھڑے ہو کے پوچھا تو فرمانے لگے جہانگیر تیرا حکم ماننا ضروری تھا،
لیکن میرے رب کا حکم ماننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بادشاہ میں تیری مخالفت لے سکتا ہوں، تیرے عطاب کا شکار ہو سکتا ہوں، لیکن میرے میں جرأت نہیں میں کہ اپنے رب کا حکم مان کے رب کا عطاب کا شکار ہو جائے۔ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، تجھ سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔ جہانگیر نیچے گڑبڑا، پریشان ہو گیا۔ وہی جو قتل کرنے پر آ رہا تھا وہی کہہ رہا کہ آپ کوئی شرطیں بتائیں، میں کہاں۔ فرمایا یہ سجدہ کرنا ختم کر دو، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسی دن حکم نافذ ہو گیا کہ سجدہ نہیں کیا جائے۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے لوگوں کے لیے استقامت۔ میرے دوستو ہم کمزور ہیں، کمزوریاں دکھاتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے روزے ہمیں طاقت دینے کے لیے آتے ہیں، رب کا احساس دلانے کے لیے آتے ہیں کہ رب موجود ہے۔ فرمایا جو تم میں سے مریض ہو جائے یا سفر میں ہو جائے وہ اس کو دوسرے دنوں پر گنتی کو پورا کر لے، لیکن یہاں الذین یطیقونہ والی آیت نہیں دہرائی گئی کہ جو بہت بوڑھا ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے معاف ہو گیا ہے۔ یہ آیت دوبارہ نہیں دہرائی گئی ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ جب پورے رمضان کا حکم دیا تو یہ آیت دوبارہ نہیں دی گئی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر۔ میرے دوستو ایک سوچیے، ہم سمجھتے مشکل ہو گئی ہے، روزہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ رب کہتا ہے، رب تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تم پر تنگی کرنا تو نہیں چاہتا۔ تب سوچئے روزہ تنگی ہے یا سہولت؟ رب کہہ رہا ہے کہ ہم سہولت چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے میرے لیے تنگی ہو گئی ہے روزہ، تو میرے دوستو ایمان پر دستک دو، ایمان پہ خیر مناؤ، کیونکہ پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ یہ سہولت ہے۔ فرمایا یہ تو آسانی دی ہے تمہیں ہم نے، یرید بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تم سے گنتی کے روزے چاہتے ہیں، آگے پیچھے نہیں، ولا تکملوا العدۃ، فرمایا ہر حال میں گنتی پوری کر۔ یہ نہیں کہ شوق آیا 2 روزے رکھ لیے، جمعے کا رکھ لیا، کوئی خوشی کا دل اچھا خوراک مل گئی روزہ رکھ لیا، کہا جی سختی لگتی ہے۔ میرے دوستو روزہ تو سخت ہوتا ہی ہے، کیوں کہ یہ انسان گناہ گار جب ہو تو گناہ کٹتے ہیں۔ ایک آدمی پر میل چڑھی ہوئی ہو، اسے کوریدنے میں بھی آدمی کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب دل پر میل چڑھ گیا ہے، روزہ اسے اتار رہا ہے تو تکلیف تو ہوگی، لیکن یقین کرو جب میل اتر جائے گا تو یہی دل خوشی محسوس کرے گا، یہی دل چاہے گا کہ روزہ رکھ دے، یہی کیفیت ہو جائے گی۔ یہ تنگی اس لیے آتی ہے، روزہ اس لیے تنگ کرتا ہے کہ ہمیں ابھی وہ مرض نہیں گیا ہے جو نافرمانی کا مرض ہوتا ہے۔ جب جائے گا تو روزہ سہولت بن جائے گا۔ وَلَے تُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَے تُکَبِّرُوا اللَّهَ، فرمایا گنتی پوری کر لو، جب پوری ہو جائے تو اللہ کی تکبیریں بیان کرو، پھر نعرے لگاؤ اللہ کے حمد کے، پھر اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ آؤ عید کے دن تو تکبیریں کہتے ہوئے آؤ اور یہ اعلان کرتے ہوئے آؤ کہ ہم نے گنتی پوری کر لی، یہ اعلان کرتے ہوئے آؤ کہ ہم نے گنتی پوری کر لی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی تکبیریں ادا کرو جیسا کہ ہم نے ہدایت کی ہیں۔ یہ بات کہہ کے قرآن نے ایک جملہ کہا جو مومنوں کے لیے بڑا غور طلب جملہ ہے۔ فرمایا یاد رکھو جب یہ کر لو گے تو پھر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر دعا مانگو، ہاتھ اٹھاؤ کہ میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ جب بھی میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگے گا تو میں اسے قبول کر لوں۔
فرمایا سالہ کا عبادی، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے یہ خیال کر کے کرے انی فانی قریب، میرے بارے میں سوال کرے اور یہ یقین رکھے کہ میں اس کے قریب ہوں، میں قریب ہوں، وہ اپنی جان سے بھی میں، فرمایا اللہ تمہاری جان سے شاہ رگ سے بھی قریب ہے، یہ قریب کا عجیب و دعوت الداعی، جو بھی ہمیں پکارتا ہے ہم اس کی دعا کا ضرور قبول کرتے ہیں جب بھی پکارا جائے۔ شرط یہ ہے کہ امتحان سے گزر کے آؤ، نیاز مندیاں کر کے آؤ، خوش دلی سے روزے رکھ کے آؤ، قرآن پڑھتے ہوئے آؤ، پھر دربار الہی میں آ کے دعا مانگو، فرمایا میں قبول کروں۔ کچھ بھی نہیں کرتے ہو، کہتے یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیسے قبول ہو جائے؟ جس سے قبول کرانی ہے اس کی تو بات مانتے نہیں، اس کا تو حکم ہی نہیں مانتی، اور کہے دعائیں قبول ہو جائے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی تم دعا کرو گے ہم دعا قبول کریں گے۔ قرآن نے شرط لگا دی، جب بھی تم مجھ سے مانگو گے میں دوں گا، میرا تو دربار بڑا ہے، تم تھوڑی سی نیکی لے کے آؤ میں دے دیتا ہوں۔ دیکھ لیجئے تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے اللہ نے نامراد نہیں کیا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعہ سنایا تھا اورنگزیب عالمگیر کا، کہ وہ شاہی مسجد دلی میں جمعہ پڑھنا آتا تھا۔ کتنے اچھے دن تھے میرے دوستو کہ بادشاہ وقت جو پورے ہندوستان کا بادشاہ وہ جمعہ پڑھنے مسجد میں آتا۔ آج تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں آر ہو گئی، آج تو ذرا بھی عہدہ مل جائے تو وہ ان کی مسجدیں علیحدہ ہو جاتی، غریب کی مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے۔ مسجد میں جہاں عام پبلک ہوتی تھی آتا تھا، گزرتا تھا نماز کے لیے۔ ایک دن گزر رہا تھا تو ٹھہر گیا، ایک فقیر نابینا، آنکھ نہیں تھی بیچارے کی، وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے دیکھنے کی قوت دے دے، گڑ گڑا کے رو رہا تھا۔ ٹھہر گیا بادشاہ، کہنے لگا کتنے سال ہو گئے ہیں آنکھیں مانگ رہے؟ اس نے کہا 25-30 سال ہو گئے ہیں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آگے۔ فرمایا رب سنتا نہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے یقین ہے تیرا ایمان یہ ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، اس لیے تم بار بار پکار رہے۔ کہنے کا سنتا ہے، کہا پھر تم مانگتے نہیں۔ غلطی ایک جگہ ضرور ہے، یا مانگنا تیرا جھوٹا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے رب سے مانگتے ہو، رب سے مانگتے نہیں ہو، اور یا یہ یقین ہے کہ وہ سن ہی نہیں رہا، اس کی سماعت ہی نہیں ہے، یہ اللہ پر الزام ہے جو تم لگا رہے ہو۔ کہنے لگا نہیں ایسا نہیں۔ فرمایا آج مانگو رب سے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، دل سے مانگو، یقین سے مانگو، اس طرح مانگو کہ میں واپس آؤں تو تمہاری آنکھیں ہوں، اور اگر نہ ہوئی تو میں سمجھوں گا کہ رب تیری دعا قبول ہی نہیں کرتا، میں سمجھوں گا رب تجھے پسند ہی نہیں کرتا، تو پھر میں تجھے قتل کروا دوں گا کہ رب کا ناپسندیدہ شخص ہے، یہ پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ اندر گیا، واپس آیا تو آنکھیں تھیں، کہنے کا مل گئی، کہا تم نے کبھی مانگی نہیں تھی، یہ مانگنے کا بھی فریب کرتے رہے تھے، مانگ ہی نہیں رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے مانگو مجھ سے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مانگتا۔ قبولیت آتی ہے میرے دوستو، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ زندگی کے ہر لمحے میں قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ روزوں کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، تلاوت کیجیے، زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ کوشش کیجیے کہ اتنی نیکیاں ہو جائیں کہ پورا سال امن سے گزر جائے، اتنی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔
دیکھیے روزوں میں مشکل ہوتا ہے. میں کافی دنوں سے کچھ بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہوں. آج مجھے کہا جا رہا تھا کہ تقریر نہ کریں. مجھے گھر سے بھی مشورہ دیا گیا کہ نہ کریں کیونکہ رات بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. لیکن میں یہی سوچتا ہوں، آ جاتا ہوں کہ جو کلمہ نکلا اگر کسی پہ اگر اثر ہو جائے گا، شاید اس کی اثر پذیری کے صدقے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے گا. کہ زندگی اسی طرح گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے. اللہ کا حکم پہنچاتے ہوئے گزر جائے. میرے دوستو، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. کیجئے نیکیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کوئی گناہ نہیں تھا وہ راتوں کو کھڑا ہوتے تھے، رات بھر کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جبریل آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں قرآن آپ کے ساتھ پڑھوں گا. دورہ قرآن ہم تو آپس میں کھڑے ہو کے کرتے، رسول اللہ جبریل کے ساتھ کرتے. یہ ہے قرآن کی حفاظت. کتنی قیمت ہے. تو میرے دوستو خیرات بھی کیجیے، کچھ کیجیے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ کچھ دینے کا بھی مہینہ ہے. مسجد کی بھی خدمت کیجیے، لیکن زکوٰۃ سے نہیں. مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ بات یاد رکھ لیجیے. اپنی پاکیزہ کمائی میں سے جو آپ نے محنت سے کمائی ہے اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کی ہے، اس میں سے حسب توفیق نکالیے اور دیجیے. کہ مسجد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنکھوں کی ضرورت ہے. میں نے تو بار بھی کہا ہے، میرے دوست کھڑے تھے کہ یہاں جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں، میں کئی جگہ تراویح پڑھنے جاتا ہوں تو ایک مسجد میں جاتا تھا نہیں تھا، تو آج وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں لوگ آرام سے لائے. تو تراویح نماز پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے کچھ کام ہو جانا چاہیے. یہی ثواب ہے. وہ نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا. وہ خیرات تو کوشش کیجئے کہ پنکھے تو ضرور لگ جائے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ یہاں بہت جلد کم از کم 4 اے سی آ جائیں تاکہ آدمی محبت سے بیٹھ جائیں اور محبت سے سن سکیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آئیے کوشش کیجئے کہ یہ جو 2-3 منٹ کے لیے مسجد کے لیے چندے کی اپیل ہے، دیجیے جتنا دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك.